صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ نقوش سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آج کا ہمارا یہ پروگرام رسول کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی اصول و قواعد اور ضوابط پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح معاشرہ میں، سوسائٹی میں دعوت دین کا کام کیا، اور وہ دعوت دین کے بنیادی قواعد اور ضوابط کیا ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نظر رکھا۔ اس میں سے سب سے اہم بات تو یہ ہے جو سورہ الحجرات کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کیا کرو، اس خبر کی پوری طرح اچھی طرح جانچ کیا کرو، اس کو دیکھا کرو، اس پر غور کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ جانے میں اس خبر کو آگے پہنچا دو اور وہ جھوٹی خبر ہو، اور پھر اس خبر کے پھیلانے کی وجہ سے ایک فساد برپا ہو جائے، امن اور امان کو توڑا جائے، اور پھر تمہیں اس پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی اٹھانا پڑے۔ تو فتبینوا کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر دینی امور کی جو تبلیغ ہے وہ انہی امور کو آگے پہنچاؤ جو ویلڈ ذریعہ کے ساتھ تم تک پہنچیں۔ وہ ویلڈ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، رسول کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو پروموٹ کرتے تھے، اسی بات کو پھیلاتے تھے جو آپ پر وحی کی جاتی تھی، اور وحی علم کا ایک سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اوتھینٹک سورس وہ علم وحی ہے۔ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو ہی آگے پروموٹ کرتے تھے، اسی کو بیان کرتے تھے، اسی کو پھیلاتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل میں جہاں وحی نازل نہ ہوتی، وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وحی کے نازل ہونے کے بعد ہی آپ مسائل بتایا کرتے تھے۔ اس لیے ہر وہ خبر جو جس بھی ذریعہ کے ساتھ آپ تک پہنچے، اگر اس کا وہ ذریعہ ویلڈ نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، اس کو روایت کرنے والے ثقہ اور معتبر روات نہیں ہیں، تو آپ ان کی تحقیق کیا کرو، دیکھا کرو، پھر اس بات کو آگے پہنچایا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پھر تمہیں کوئی تکلیف اٹھانا پڑے۔ دیکھیں بہت سارے واقعات ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہو جاتے ہیں جو صحیح خبر نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی کسی کو کہہ دے جی فلاں آدمی تمہیں گالی دیتا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے،
اور ہم اس کی تصدیق نہ کریں تو وہ بتانے والے کی بات پر عمل کر کے ہم دوسرے مسلمان بھائی پر یا دوسرے کسی ایسے سوسائٹی میں رہنے والے فرد پر حملہ آور ہو جائیں جس سے بد امنی پھیلے، خون خرابہ ہو جائے، تو اس سے سوسائٹی کا امن و امان تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت دین کا بنیادی ذریعہ تھا وہ وحی تھا۔ آپ وحی ہی کی بات کو آگے پروموٹ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات بھی بیان فرما دی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی جھوٹ بولنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے آگے اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کو پھیلاتا اور میں نے وہ بات نہ فرمائی ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے عام یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کی تقریر ہے، آپ کا بیان ہے، اور حالانکہ وہ اوتھینٹک نہ ہو، وہ معتبر ذریعہ کے ساتھ ہم تک نہ پہنچا ہو، تو اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے، قرآن مجید کی آیات کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں اسی کو پھیلانا چاہیے، اسی کی تشہیر کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کا بنیادی اصول یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو لا اکراہ فی الدین، تو دین کے معاملات میں جبر نہیں کرنا چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ جبر اور تشدد کا قائم کردہ معاشرہ وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، جبکہ اس کی بدولت عدل و انصاف، رواداری، اخوت، بھائی چارے پر مبنی معاشرہ وہ ترقی کرتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو آپ نے دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، وہ کروایا ہے، جس کے ذریعے امن کو فروغ دیا گیا ہے، جس کے ذریعے رواداری کو فروغ دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اخوت کا، بھائی چارے کا معاشرہ قائم کیا ہے۔ لوگوں کو اخوت اور بھائی چارے کی معاشرے کے اندر باندھ کر رکھ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو دین کے معاملے میں جبر اور تشدد سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 99 دیکھیں، بہت اہم آیت ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تو لوگوں کو زبردستی مومن بنائے گا؟ زبردستی مومن بنانا، زبردستی دعوت دین کا کام کرنا اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں زبردستی کے ساتھ لانا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی منع کر دیا۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی تعلیمات کا فروغ دیا ہے وہ اپنے حسن خلق کے ساتھ دیا ہے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پیارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لانفضوا من حولک، اگر آپ ان کے لیے سخت ہو جاتے، ترش ہو جاتے تو یہ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی تعداد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی، یہ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو دعوت دی۔ کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی دنیا کے کسی دوسرے کونے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کلمہ شہادتین کا اقرار کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اخلاق کریمانہ ہے،
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو رسول کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اس کے اندر بھی بنیادی بات یہی بیان کی کہ اگر آپ تکثیری سماج میں رہتے ہیں، اگر آپ پلورسٹک سوسائٹیز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد دیگر مذاہب کے بھی لوگ موجود ہیں، تو اگر آپ نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا، ان کے ساتھ ڈسکورس رکھنا ہے، تو اس کا بھی اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ جو مشترکات ہیں اپنی دعوت کا آغاز ان مشترک امور کے ساتھ کرو، جو بنیادی انسانی نارمز ہیں وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرو۔ جب آپ وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرو گے تو پھر اس کے مثبت نتائج تمہارے سامنے آئیں گے۔ دیکھیں تمام جو ہمارے اہل کتاب ہیں ان کی جو ہولی بکس ہیں جس کو ریویلڈ لٹریچر کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید کا تصور موجود ہے۔ تو وہ توحید کے تصور سے ہم اپنی بات کا آغاز کر سکتے ہیں، اور ان کے لٹریچر سے، ان کے دینی ادب سے ہم ایسی تحقیق کے ذریعے ایسی چیزوں کو نکالیں دور جدید میں بھی جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، پھر ہم اس مشترک امور کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں دور جدید میں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اگر ہم دعوت دین کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جس طرح کہ اسلامک فوبیا کا ایک رجحان مغربی ممالک میں پروان چڑھ رہا ہے، تو ہم اس تاثر کو ایسے بھی ختم کر سکتے ہیں، اور اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے تعلیمی ادارے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، ہمارے دیگر ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں جو بہتر انداز میں یہ ڈیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں کہ ہم مغربی ممالک کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز، ان کی جو فیکلٹی آف ریلیجیس اسٹڈیز ہیں، ان کو ہم خطوط لکھیں، ان کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کریں، اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر تشدد کی راہ اختیار کریں۔ تو تشدد کی راہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے امن کی راہ کو اختیار کیا ہے۔ امن کے ذریعے آپ نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا ہے اور اتفاق کی باتوں کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سوسائٹی میں، خصوصاً اگر ہم مدینہ منورہ کی سوسائٹی کی بات کریں، تو اس میں جو انصار کے قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے علاوہ جو یہود کے قبائل تھے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی یہ میثاق مدینہ کیا تھا۔ پھر گاہے گاہے جہاں ضرورت پڑتی آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے تھے۔ اگر ڈائیلاگ کے نتیجہ میں بھی کوئی بات پایا تکمیل تک نہ پہنچتی یا کسی بات پر مشترک اکٹھے نہ ہوا جاتا، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی دوسری منصوبہ بندی کرتے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات، ڈائیلاگ کی راہ کو اختیار کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ بین المسالک، بین المذاہب، ہم آہنگی کی ضرورت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ اس وقت عالمگیریت کا زمانہ ہے، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تہذیبیں ایک دوسرے کے قریب ہو رہی ہیں۔ تو تہذیبوں کے اس کہہ لیں کہ جو گمسان ہے، جو کلیش آف سویلائزیشن ہے، اس کلیش آف سویلائزیشن میں ہم دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں، یہ دور جدید کا ایک بڑا اہم چیلنج ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں ان کو بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا، جو ہمارے کہہ لیں کہ ریسرچر ہیں، جو محققین ہیں، جو اساتذہ ہیں،
جو تعلیمی اداروں پر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ارباب اختیار اس میں کیا مدد فراہم کر سکتے ہیں، یہ چیزیں اس وقت غور کرنے کی ہیں، توجہ طلب ہیں۔ اور پھر دوسری طرف پاکستان کے اندر بالخصوص جو اس وقت تشدد کا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے، اور نوجوان بالخصوص اس کے اندر زیادہ انوالو ہو رہے ہیں، ہم ان کی کس طرح ٹریننگ کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر امن و امان کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اس سماجی رواداری کے لیے نوجوانوں کو ٹاسک دیے ہیں، اور نوجوانوں کو ان کی بہتر انداز کے اندر تربیت کی ہے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تیری ماں ہے، کیا تیری بہن ہے، کیا تو کسی کو چاہے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اجازت دے گا تو کہ کوئی ان کے ساتھ یہ برا فعل کرے؟ تو کہنے لگا، اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر تو کیسے پسند کرتا ہے کہ تو کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ یہ برا فعل کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کے اندر یہ جو ایک تشدد کی فضا تھی، اس کو کیسے آپ نے حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ آپ نے اس کو کول ڈاؤن کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور یہ ہمارے علماء کی، مدرسین کی، اساتذہ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، اور والدین کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، سکولز میں، کالجز میں، اپنے معاشروں میں، ہمارے علماء اکرام اپنی مساجد میں ایسی واعظ کریں، ایسی نصیحتیں کریں کہ آج کا نوجوان اس کی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ دوسروں کے گلے کاٹنے کے لیے استعمال نہ ہوں، دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے استعمال نہ ہوں، وہ نیگیٹو پولیٹکس کے لیے استعمال نہ ہوں، بلکہ وہ سوسائٹی، معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے استعمال ہوں، اور وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین شہری بن سکیں، اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو ان امور کے اوپر لگایا تھا، ان کی اس انداز کے ساتھ ٹریننگ کی تھی، ان کو فنون سیکھنے کے لیے لگایا۔ جس طرح کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ نوجوان تھے اور شباب کے عالم میں تھے، تو ان کی صلاحیتیں، قوتیں بھرپور تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ زید، تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں خط و کتابت کرنا پڑتی ہے مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ، تو اس کے لیے ہمیں عبرانی کی ضرورت ہے، ہمیں سریانی کی ضرورت ہے، تو جاؤ تم وہ زبانیں سیکھ کر آؤ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن کے ایک مختصر عرصے میں وہ تمام زبانیں سیکھ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سریانی میں، عبرانی میں لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں۔ تو دیکھیں نا، لینگویجز کا جو مسئلہ ہے، سفارتکاری کا جو مسئلہ ہے، وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن پر حل کیا۔ اور وہ لوگ جو نوجوان تھے، اصحاب صفہ، جو آپ کے پاس صبح و شام تعلیم حاصل کرتے تھے اور نادار قسم کے لوگ تھے، وہ ایک 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھتے تھے، اور وہ 80 یا 82 لوگ وہ اپنی ذات میں باقاعدہ طور پر ایک، جس طرح آج یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، ایک فیکلٹی ہوتی ہے، تو کوئی معیشت کا ماہر ہے، کوئی میڈیکل کا ماہر بن رہا ہے، کوئی کاروبار تجارت کے مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی سفارتکاری کے مسائل جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن، پلاننگ، مینجمنٹ کے مسائل جو ہے وہ سیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں، وہ ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے یہ تمام چیزوں کو سیکھا، اور پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست اور حکومت کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ یعنی مدینہ منورہ کی ریاست یعنی چہار دانگ عالم میں
22 लाख مربع میل تک اسلامی ریاست اور حکومت پہنچی، اور وہی دین اسلام کی نور کی کرنیں جو ہیں بر صغیر پاک و ہند تک بھی پہنچی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے پر نور ہوا، دائرہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان تھے جب وہ بر صغیر میں ہندوستان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو عہد نبوی میں، عہد خلفائے راشدین میں نوجوانوں کو تعمیری کاموں کے اوپر لگایا جاتا تھا، ان سے تعمیری سرگرمیاں کروائی جاتی تھیں۔ تو ان لوگوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے آج کے ہمارے نوجوان کو بھی، ہمارے مسلم معاشروں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پروان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ جو آج تشدد کا ماحول قائم ہو رہا ہے، ایک نوجوان، اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ایک نوجوان جائیداد کے مسئلے پر اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑ رہا ہے، اس کا خون بہا رہا ہے۔ آج ایک نوجوان گلی اور محلے کے اندر بزرگوں کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پائیدار اور مضبوط تعلیمی منصوبہ بندی کا نہ ہونا ہے، ٹریننگ اور تربیت کی کمی کا نہ ہونا ہے۔ اور آج کا نوجوان اگریسو ہے، جلدی غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پر غور اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نشہ آور چیزیں جو ہیں عام پھیلائی جا رہی ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے، اس پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو نشہ آور چیزوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اس کو ان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، ایک بہترین صحت کی منصوبہ بندی کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان زراعت، ایگریکلچر، اس طرح کی چیزوں کے اندر کیوں انوالو نہیں ہے، کیوں وہاں کام نہیں کرتا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب کے ساتھ، نوجوانوں کو ترغیب کے ساتھ مدینہ منورہ میں باغات لگانے کے لیے کہا تھا، درخت اگانے کی ترغیب دی تھی، اس طرح فصلیں اگانے کی ترغیب دی تھی، تجارت کرنے کی ترغیب دی تھی۔ تو آج بہترین منصوبہ بندی کے ذریعے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دیں اور اپنے نوجوانوں کو ایک مفید فائدہ مند شہری بنائیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اس سارے کام کے پیچھے، اس سارے مشن کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتر حکمت عملی تھی، وہ دعوت دین کی بہتر حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشدد کا خاتمہ کیا، امن اور امان کو فروغ دیا، اور نوجوانوں کو امن اور امان کی تعلیم دی، ان کے اندر سے جو تشدد، اگریسونیس جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے اصول بتائے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر دعوت دین کا کام کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات آتی ہیں، سنت اور سیرت کی تعلیمات آتی ہیں۔ والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ عمدہ نصیحت، عمدہ نصیحت میں آپ کی ساری تعلیمی منصوبہ بندی آ جاتی ہے کہ آپ کس طرح اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ آپ کو تشدد کا خاتمہ کرنے کے لیے، معاشرے میں صبر کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈسکورسز رکھنا ہوں گے، ڈائیلاگ کے معاشرے کو قائم کرنا ہوگا۔ تو ہم اس معاشرے کو پرامن تب ہی بنا سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی اصولوں کو اختیار کریں گے، دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے، اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ اس رائے کا جواب دیں گے۔ ڈسکورسز کے ذریعے ہم
اس عمل کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، محسن اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ